اچھا ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں, اس آیت میں تقلید کا بھی رد ہے. بھائی ایک شخص امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے, اب وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ہی کی میں بات مانوں گا. بیوی کو بول دیا طلاق طلاق طلاق, امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ طلاق ہو گئی. اب وہ گیا اپنے مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب میں نے غصے میں آ کے بیوی کو طلاق 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 بول دیا, اب کیا کروں؟ مفتی صاحب کہیں گے بھائی تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے, اب تو تجھے حلالہ کرنا پڑے گا. اب حلالہ کیا ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, دوسرے پارے میں بات آئے گی بتاؤں گا. حلالہ حرامہ ہے, زناکاری ہے, بدکاری ہے. تقلید ایک ایسا بندھن ہے جس میں انسان جب جکڑ گیا تو اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ میں بات مانوں گا تو اسی کی مانوں گا. صراط الذین انعمت علیہم سے یہ نقطہ پتا چلا کہ ہمیں کسی ایک کی تقلید نہیں کرنا ہے. ہمیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں کے راستے پر چلو, کسی ایک کا نام نہیں لیا. اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم, ہمارے ان بندوں کے راستے پہ چلو جن پر ہمارا انعام ہوا. اور اللہ کی قسم اگر وہ راستہ کوئی ہے وہ اہل الحدیث کا راستہ ہے, وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے, وہ صحابہ کا راستہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو بھی مانا ہے, ہم نے امام مالک کو بھی مانا ہے, ہم نے امام شافعی کو بھی مانا ہے, ہم نے امام احمد بن حنبل کو بھی مانا ہے. ہم نے تو سب کی عزت کی. آپ کہتے ہیں صاحب ہم نے امام ابو حنیفہ کو مانا, آپ نے ایک کو مانا اور تین کو چھوڑا, اور آپ حنفی ہو گئے, آپ مالکی ہو گئے, آپ شافعی ہو گئے, آپ حنبلی ہو گئے, اور ہم نے تو چاروں کو مانا. ہم نے کہا آؤ جس کی بات رب کے قرآن سے میچ کرتی ہو, جس کی بات اللہ کے رسول کی حدیثوں سے تائید جس کی ہوتی ہو, سپورٹ جس کو